سوال کیا تھا، ایک منافق پکڑا تھا، اس کا کیا کرنا ہے؟ تو صحابہ کرام خاموش رہے، تو عمر اٹھ کے کہنے لگے اس کو قتل کر دو۔ 3 بار پوچھا تو آپ نے کہا کہ اس کو قتل کر دو۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو مبارک آئے اور پھر آپ خاموش ہو گئے، اور جبریل امین آئے اور وحی آئی کہ جو عمر کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، اس کو قتل کر دو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین تھے، آپ نے کبھی بھی کوئی کام ایسا نہیں کیا، کیونکہ آپ کی 63 سال حیات مبارکہ تھی، 40 سال قرآن سے کہا اور 23 سال اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا۔ 27ویں پارے میں غالباً ہے، کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا، میں وہ کہتا ہوں جو میرا اللہ مجھے وحی کے ذریعے بتائے یا میرے دل میں ڈال دے۔ تو یہاں سے حاضر ناظر کا اور مسئلہ بھی جو ہے نا، علم غیب کا مسئلہ بھی صاف ہو جاتا ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے۔ کتاب اللہ ایسی کتاب ہے جس میں اگر کوئی سمجھنا چاہے تو یہ ڈائیگرام ہے انسان کے مسئلہ ہی سارا یہ ہے نا کہ یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ مرزا غلام محمد قادیانی کو تو مانتے ہیں لیکن اس کی نہیں مانتے، یہ صرف نفس کے پجاری ہیں۔ ہاں، اگر آپ برا نہ منائے تو مناؤ۔ تو میں ایک چھوٹی سی بات اور کہوں کہ آج پورے دنیا کے اندر جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ اللہ کو اور اللہ کے نبی آخری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، سارے مانتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا، وہ حدیث قدسی ہے یا حدیث نبوی ہے، فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آگے کیسے ہے، میں کچھ بول رہا ہوں۔ تو منع کیا گیا ایمان والوں کو آپس میں فرق مت ڈالنا، کوئی فرقہ فرق والی بات مت کرنا۔ السلام علیکم احمد صاحب۔ احمد صاحب، گزارش یہ ہے کہ قادیانیوں کے بارے میں آپ مجھے بتائیں، پوری دنیا میں کوئی ایک مسلمان ہے جو سورہ صف کی احمد کی جگہ غلام احمد مانتا ہو، یا سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں جہاں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس جگہ کسی اور کو مانتا ہو؟ کوئی پوری دنیا میں ہے کوئی ایسا مسلمان؟ ان کا تو ورقہ ہی پاڑ دو نا، یہ تو نہیں، ورقہ ہے نہیں ورقہ پاڑ کے تو رخ مسلمانوں کی طرف کرنے کے بجائے یہاں ہم ختم نبوت اور اوپر لکھا ہوا ہے آپ نے، ہم تو قادیانیت کو ڈسکس کر رہے ہیں، وہ اور براڈے ہیں، کر لیں گے وہاں پہ۔ تو آپ کے ذہن میں کوئی دیکھیں اتنی ان کی قادیانی کہ آپ اس کا مطلب ہے قادیانیت آپ کے نزدیک کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ نہیں، یہ تو میرا ڈسکس کریں، آپ نہیں۔ میری گزارش تو سنیں، موضوع ڈائیورٹ کر رہے ہیں آپ۔ پہلے حضرات جو گفتگو کر رہے تھے مرزائیوں کے لٹریچر پر، کوئی سوال اس طرح کا تو کریں، اتحاد کانفرنس ہم علیحدہ کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے؟ وہ تو میں کر چکا اتحاد ہوں۔ بین المسلمین کی کانفرنس ہم کرتے ہیں، کل ایک بروڈ لگاتے ہیں اتحاد بین المسلمین پہ، ٹاپک کر لیں گے۔ تو ابھی میرے محترم کوئی قادیانیت کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہے، اسکالرز بیٹھے ہیں اور بیٹھے آپ نے کوئی سوال کرنا ہو تو آپ سوال کیجئے تاکہ اور ساتھی بھی یہ میں حدیث کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا۔ تو سوال کریں ان کو، آپ تو لمبی آپ سوال کریں وہ جواب دیتے ہیں پھر، تاکہ اور کوئی طرف چلے نا کوئی۔ جی شکریہ، میں یہ سوال کرنا سوال آپ فرمائیں تاکہ جو ساتھی بیٹھے ہیں جس کے ذہن میں جو حوالہ ہوگا وہ آپ کو جواب دے دیں گے پھر، تاکہ اور آگے چلیں، ٹھیک ہے؟ جی یہ جو ہر کا ایک فورم ہوتا ہے نا احمد صاحب، فورم ہوتا ہے نا، مسلمانوں کے کیا مسائل ہیں، مسلمانوں کے کیا مسائل ہیں، ممالک میں کیا ہو رہا ہے، وہ کسی جگہ ٹاپک رکھیں گے، اوپر آپ نے ٹائٹل لکھا ہوا ہے دیکھا ہے؟ ہاں، میں بالکل اس سے اس موضوع کے مطابق آئیں جناب۔ آپ کا قادیانیوں نے کوئی آپ سے سوال کیا ہو، آپ سمجھتے ہوں کہ اس میں مزید گفتگو کی گنجائش ہوتا، فرمائیں تاکہ حضرات ڈسکس کریں، ٹھیک ہے؟ جی، میں نے کوشش کی قادیانیوں کے پاس بیٹھنے کی، تو میں نے ایک سوال کیا تھا، انہوں نے نیچے اتار دیا تھا، مجھے جواب نہیں دے رہے تھے وہ۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، ہمیں تھوڑی سی دیکھیں نا، رد قادیانیت پر ان کو لاجواب کرنا ہو تو کیا طریقہ کار، مطلب ہمارے جو سننے والے اس وقت 60 افراد سن رہے ہیں، آپ اپنے ایکسپیرینس سے، تجربات سے، جو اسلامی ممالک کے جو معاملات ہیں وہ براڈے ہیں، ڈسکس کر لیں گے۔ ابھی آپ اس حوالے سے کوئی فرمائیں، ہمیں رہنمائی کریں کوئی۔ جی میں یہ جو ابھی میں نے پہلے شروع میں ذکر کیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی کوئی ہوتا تو عمر تو ہوتا۔ تو یہ حدیث کا حوالہ ذرا یہاں پہ نشر کرتے ہیں تاکہ سب بھائیوں کو جی وہ بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ریفرنس ابھی ساتھی کو ٹھیک ہے۔ اور کوئی سوال آپ کا؟ جی بس جزاک اللہ، شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھ دیتے ہیں، آپ کو اس کا جواب بھی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آمین، اللہ آپ کو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ سنن ترمذی 3686 روایت ہے جی۔
جی جامع ترمذی 3686. 86 جی. نوٹ فرما لیں جناب احمد بھائی، آپ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے. دیکھیں میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کا انسان سے کلام کرنا ہے وحی کے ذریعے، وہ تو ایک بہت بڑا انعام ہے. جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ انعام ہوا تو ان سے مطلب ہے وہ کافی پریشان ہو گئے، ان کو سمجھ نہیں آئی. اور جس طرح ہمیں حوالہ جات ملتے ہیں کہ وہ گھر آئے اور ان کو کافی ان کی طبیعت خراب ہو گئی. مطلب ہے ایک اتنا وہ ایک معجزہ جو تھا ان کے ساتھ، وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے تھے. تو یہ جیسے آئے روز یہ قادیانی حضرات کہتے ہیں کہ جی مرزا پہ وہی ہوئی، تو کیا کوئی ایسا حوالہ ملتا ہے کہ کبھی ان کی اس طرح کی حالت ہوئی ہو کہ مجھ پہ اللہ نے کلام کیا ہے تو میری حالت غیر ہوگی اور میں پریشان ہو گیا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہوا ہے، یا ایسے ہی بس صبح اٹھ کے تو خوشی سے نعرہ بجانا شروع کر دیا کہ مجھ پہ وہی ہوئی ہے. یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے اور اس کو کوئی بھی عام انسان جو ہے اتنا ایزیلی نہیں لے سکتا. امجد بھائی، یہ جو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے نا، تو میرے خیال سے اس کے اندر تھوڑے سے الفاظ کو جو ہے نا تھوڑا سا منتخب اس طرح کریں کہ یہ جو ہے بات کی جاتی نا کہ ان کے اوپر وحی ہوئی اور ان کو سمجھ نہ آئی، یہ میرے خیال سے الفاظ جو ہے نا وہ درست نہیں ہے. باقی علماء کرام بیٹھے ہوں، آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں. پہلے تو یہ چیز ہے، ماشاءاللہ عالم دین تو شاہ جی ہیں، میں یعنی میرے علم کے مطابق، باقی نعمانی صاحب ہیں شاید، باقی بھائی بھی ہوں گے، میں تو نہیں ہوں. بہرحال باقی اپنی رائے ضرور میں دے دیتا ہوں اور اس کی اصلاح پر علماء کر سکتے ہیں. امجد بھائی نے جو بات کی ہے، مجھے واللہ عالم یہ مسلمان بھائی ہی ہوں گے، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا روب اور جلال، کیونکہ الہی پیغام آیا، ایک ذمہ داری ہے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. تو یہ بڑا بوجھ تھا، ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی آقا دو جہاں فداہ ابی و امی علیہ السلام پر. البتہ یہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہوا ہے، یعنی کیا مجھ پہ وحی آئی ہے، نعوذ باللہ. یہ نہیں، نبی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا. قرآن میں صاف طور پر ہے کہ نبی پر وحی اس کی زبان میں، اس کی قوم کی زبان میں اتاری جاتی ہے تاکہ وہ اس کو آگے بیان کر سکے، لیبین لہم، تاکہ ان کے لیے بیان کرے. اگر مرزا صاحب اللہ کی طرف سے ہوتے، نعوذ باللہ ایک منٹ کے لیے بفرض محال اللہ کی طرف سے ہوتے، تو مرزا صاحب کو کبھی ایسی زبان کے اندر الہام نہ آتا جو مرزا صاحب کو کبھی سمجھ ہی نہ آئے. عبرانی زبان کے اندر، انگریزی کے اندر، ہاں جی، اور جناب پتہ نہیں ہندی کے، پتہ نہیں کون سی زبان، سنسکرت کے اندر. مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے کبھی کبھی ایسے آتے ہیں، مجھے سمجھ، عباس صاحب کو لیٹر لکھتے ہیں مکتوبات کے اندر، وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ہندو لڑکے سے میں نے مطلب پوچھا ہے مگر وہ بھی تھوڑا سا کنفیوز ہے، پلیز مجھے سمجھائیں، آپ بھیجیں فٹافٹ. اس طرح نعوذ باللہ، ہاں پڑاتوس بلاتوس، ٹھیک ہے جی. تو پتہ نہیں کیا کچھ، وہ خود بھی نہیں ان کو پتہ چلتا تھا کیا ہے کیا نہیں ہے، عجیب و غریب ورڈز. اچھا، پھر دوسرا بڑا مسئلہ، اللہ کی ذات جب کسی نبی علیہ السلام پر وحی کرتی ہے تو وہ اس پیغام کو ان کی میموری کے اندر محفوظ کرتی ہے، ادروائز وہ آگے کیسے پہنچائیں گے؟ یہ تو بدیہی سی بات ہے کہ اگر آپ نے کسی کو پیغام پہنچانا ہے، اس کے پیچھے انٹینشن ہی ہوتی ہے کہ یہ پیغام اپنے مطلوبہ مقصد تک پہنچے. ٹھیک ہے، تو رسالت کو رسالہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پیغام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اپنی مخلوق کے لیے. تو ایک نبی کے لیے جو بائی ڈیفالٹ پوزیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی میموری مضبوط ہو اس الہام کے اعتبار سے. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، اللہ کے رسول لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ پریشان نہ ہوں، انا علینا، ہم پر ہے اس کا جمع کرنا، اس کا بیان کروانا. جب ہم قرات کروا لیں، فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، جب ہم قرات کرا لیں پھر آپ ہمارے پیچھے قرات کریں، یاد رہے گی آپ کو، آپ بے فکر ہو جائیں. ٹھیک ہے، سنقرئک فلا تنسا، سنقرئک اے نبی ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، لا تنسا الا ما شاء اللہ. اب ناسخ اور منسوخ کا قانون، ما ننسخ من آیت او ننسیہا، تو اس اصول کے مطابق کہ بھئی اللہ نے جس چیز کو بھلانا ہوتا ہے یا منسوخ کرنا ہوتا ہے، اللہ نبی سے اس چیز کو محو کرتے ہیں. یہ قرآن کا اصول ہے منسوخ کا.
اور مرزا صاحب کہتے ہیں سرعت الہام کی وجہ سے مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ مجھے کیا کہا گیا ہے، سرعت الہام کی وجہ سے۔ تو وہ حکم آیا ہی نہیں تو نسخ کیسے، وہ بھی قاعدہ نہیں لگ سکتا۔ یہ دو بنیادی اور بھی کئی وجہ ہیں جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ وحی اللہ کی طرف سے نہیں، کسی اور شیطانی طاقت کی یا شیطانی قوت کی طرف سے آ رہی تھی، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ شیاطین کن پر اترتے ہیں، افاق اور رسیم پر اترتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ میرے سوال کا جو بنیادی مقصد یہی تھا کہ جب سچوں پہ وہی ہوتی ہے تو ان کیا رد عمل ہوتا ہے اس پہ اوپر، اور اس کے اندر ایک اور پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ دیکھیں جب تحویل قبلہ کے حوالے سے وہی ہوئی تو آن دا سپاٹ جو ہے اس کے اوپر عمل کیا گیا، تو اسی وجہ سے ابھی بھی سعودی عرب میں مسجد قبلہ تین ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے مجھ پہ 12 سال بارش کی طرح وہی ہوتی رہی اور میں اس کی طویل کرتا رہا۔ دس از دا بگ ڈفرنس۔ اچھا ایک اور چیز، ہاں زبردست، اس میں کوئی قادیانی یہ بھی ادھر کر سکتا جی وہ تفہیم کے اندر تاخیر یہ چیزیں، نہ 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 نہ، پوائنٹ کیا ہے، جزوی فروئی ثانوی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں چلو ایک اور چیز، احکامات کا مسئلہ نہیں ہے، عقیدے کا، منصب کا، یعنی مرزا قادیانی کا منصب کیا ہے، مرزا قادیانی کا سٹیٹس کیا ہے، یہی طے نہیں ہو پایا۔ اچھا ایک جگہ تو کہتا ہے نا کہ جی مجھے پتہ نہیں چلا، ایک جگہ کہتا ہے پتہ مینوں چل گیا سی، میں کنہ بن گیا سا میسنا۔ ہاں جی، آئینہ کمالات اسلام میں کہتا ہے 10 سال تک میں کوٹ کے رکھے ہے، یعنی میں مٹھی نپ کے رکھی ہے، میں کہا چپ چپ قبیلے میں کرتا رہا ہوں۔ اسی لیے بعد میں پھر آگے جا کے مرزا صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں مولوی میرے دام میں آ گیا، براہین احمدیہ کے بعد مولوی نے میں پھنسا لیا، کیونکہ میں گول مول کرتا رہا باتیں، مولوی میری تعریف کرتا رہا کہ جی واہ واہ بندہ ہے، واہ واہ بندہ ہے، بعد میں پکڑا گیا کیونکہ میں نے کھول دیا کہ بھائی میں نے تو یہ بھی کہا تھا، میں نے یہ بھی کہا تھا۔ یہ ہے سکیم، اسے کہتے ہیں سکیم کرنا۔ یہ اکثر اپنا ساحل بھائی، یہ اکثر ہمیں دوست پوچھتے ہیں قادیانی بہت پہلے جب ان کے، یہ کہتے ہیں یار مرزا صاحب کو آپ کہتے ہو کہ جی وہ کافر تھے یا اللہ سے پر یقین نہیں رکھتے تھے یا کفر کر دیا تھا اور یہ سارے معاملات، یار سمجھ نہیں آتا، دل بھر میرا یہی ہے، فیصلہ بس یہی ہے، اتنی تعریفیں، قرآن، پھر نمازوں کا ذکر بھی ملتا ہے، مرزا صاحب دیکھو فقہی مسائل میں بھی تبصرہ کر رہے ہیں، تو یہ کوئی مذہبی آدمی ہو سکتا ہے نا، یہ لا دین کو ملحد آدمی تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے ان کو ایک مثال سمجھائی، میں نے کہا، اور میں دوبارہ رپیٹ کرتی ہوں کیونکہ ٹک ٹاک پہ تو ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے، ریکارڈ ہوئی نہ ہوئی پتہ نہیں چلتا، میں دوبارہ اپنے دوستوں کو کہتا ہوں اگر کوئی احمدی سن رہا ہے غور سے میری بات سننا دوستو، اگر اللہ نے تمہاری توفیق میں یہ بات رمضان کی برکت سے لکھی ہے نا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ بات اترے گی۔ اگر تمہیں کسی آدمی نے دھوکہ دینا ہے نا تو وہ دھوکہ سامنے سے آگے نہیں دیتا، اس کے بحث بدلنا پڑے گا۔ ایک آدمی نے اگر پولیس بن کے کسی کو لوٹنا ہے تو اس کو پولیس کا یونیفارم پہننا پڑے گا پہلے، تبھی تو پولیس کا لباس پہن کے لوٹے گا نا، یہ تو کامن سینس کی بات ہے۔ مرزا قادیانی نے اگر مسلمانوں کو دھوکہ دینا تھا تو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھنا تھا تو ہی دھوکہ دینا تھا نا، داڑھی بھی پگڑی بھی، اس کے بغیر تو یہ چیز ہو نہیں سکتی تھی۔ تو لہذا جہاں کہیں آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی داڑھی پگڑی درود دعائیں اللہ کے رسول کی تعریف نماز، یہ یاد رکھیں یہ دجال اور کذاب کا یہ عملی نمونہ تھا، اسے کہتے ہیں مہا فراڈ۔ امر بھی اس کی سمپل مثال ہم ایسی دے سکتے ہیں کہ جیسے کوئی عام شخص، کوئی عام بندہ جاتا ہے قادیانیوں کے پاس، کہتے ہیں دیکھیں جی ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم تو کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتے، جاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، ہم تو کسی کو کافر نہیں کہتے۔ اور جب کوئی ہمارے جیسا چلا جاتا ہے اور جیسے وہ حیات احمد کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ پکڑ کے کہتا ہے آؤ ذرا ثبوت دو، تو کچھ کہتے ہیں ہم تو کافر مانتے ہیں، آپ کافر ہو، آپ تو یہ ہو، مرزا صاحب نے آپ کے بارے میں صحیح لکھا ہے کہ کتیاں کی فلاں 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 یہ وہ، تو پھر ان کی اصلیت باہر نکل آتی ہے، تو آپ لوگ جو ہے دھوکہ دیتے ہو۔ تو اسی طرح مرزا غلام محمد قادیانی نے دھوکہ دیا ہوا ہے، اور کیا ہے اس کے اندر؟ بالکل ایسے ہی۔ اچھا یہ ایک آئی ڈی ہے انڈر ویئر کر کے، سوری میں تھوڑا فون دور تھا بھائی، آپ اوپر آ جائیں نا ادھر، جی ادھر لائیو آ کے۔ السلام علیکم عامر بھائی۔ وعلیکم السلام جی پیارے بھائی۔ آپ پہچانے نہیں مجھے؟ میں افضل ہوں۔ 2-3 جملوں میں، جی جی میں افضل ہوں۔
किससे अफजल है? मैं आप कह रहा हूँ, मैं अफजल बोल रहा हूँ आपसे, आप पहचाने नहीं मुझे। बहरहाल मैंने एक चीज आपको रिमाइंड मैं करानी थी। माजरत चाहता हूँ भाई, मैं माजरत चाहता हूँ, अच्छा, तारुफ थोड़ा करवा दें, मैं माजरत चाहता हूँ, अच्छा नहीं लगता, बताएं। मैं अफजल हूँ अमेरिका से। ओ अच्छा 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 अच्छा, जी जी अफजल भाई, माशाल्लाह, वेलकम यार। माजरत चाहता हूँ, शायद आपने हाँ, डिवाइस चेंज की है या हेडफोन्स हैं तो आवाज़ क्लियर नहीं हो रही। ब्लूटूथ लगा हुआ है मेरे ख्याल से, उसकी वजह से। हाँ सर उसी मैं की वजह से। आपको एक बात रिमाइंड कराना चाह रहा था कि आपकी जब उससे बात हो रही थी ना, तो वो मौलाना मौदूदी पे वो उल्टी सी बकवास कर रहा था जिसका कोई सबूत है नहीं। जितना मैंने मौलाना मौदूदी को पढ़ा है अपने कॉलेज के ज़माने में, शायद ही किसी ने पढ़ा हो। मैं आपको एक बात बता दूं, आप एक बात कहना भूल गए उनको कि इनकी तो कब्रों पे लिखा हुआ है कि ये जो भी दफन है यहाँ पर, वो अमानतन दफन है, उसको तो उठा के इंडिया लेके जाना है। इन्होंने अपनी हाथाहास के अंदर जो वो हाथाहास कह रहा हूँ, जो इसके जो इनका बहिश्ती मकबरा है उसके अंदर जो कब्रें हैं रबवा के अंदर, उनमें तो लिखा हुआ है साफ साफ कि ये सारे के सारे ईमानतन दफन है। जब इंडिया और पाकिस्तान दोबारा एक हो जाएंगे, इंडिया हो जाएगा, तो हम उनको उठा के वहां ले जाएंगे। ये तो इन्होंने खुद जी जी लिखा हुआ है अपनी उसके ऊपर। तो ये पॉइंट उस टाइम देना चाहिए था आपको। मैं बड़ी कोशिश कर रहा था आने की, लेकिन मैं आ नहीं पाया। हमारे यहाँ रोजा खुलने का टाइम था और अब मैं तरावी के लिए जा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं जाते जाते आपको रिमाइंड करा दूं। नहीं नहीं अमर अफजल भाई, भाई आपके लिए नीचे एक सवाल आया। अमर भाई, जी जी जी। आपके लिए नीचे एक सवाल आया कि अगर नबी वही को समझने में गलती कर सकता है तो फिर आम इंसान को सजा क्यों? यही सबसे बड़ी गलती है कि नबी गलती कर ही नहीं सकता नबी वही को समझने में, क्योंकि फरिश्ते जब तक नहीं हटते जब तक वो पूरा समझा ना दें, याद ना करा दें जो वही लेके आते हैं। वो मजाक नहीं है, वो खाला जी का घर नहीं है। बहरहाल चलें, ठीक है, आप अपनी बात करें, मैं जरा ड्राइव कर रहा हूँ, तो मैं सुन रहा हूँ नहीं नहीं आपको। अफजल अमर भाई, मैं भाई, चाह रहा हूँ आपके मुझे जहन आपकी में वो बात। रेफरेंस है जिसके अंदर ये जिक्र है कि मिर्जा ने एक जगह पे ये लिखा था कि ये जो नबी को वही समझने में गलती होती है, ये इल्हामी गलती होती है। ये भी इस तरह के भी इसने एक बात की थी एक जगह पे, मुझे भी उसका रेफरेंस नहीं याद आ रहा। हमी गलती तो नहीं, इज्तिहादी गलती का मैंने सुना है, वो है रेफरेंस। इज्तिहादी गलती भी कहा है इसने, नबी की गलती इज्तिहादी भी कहा है और नबी की गलती इसने इल्हामी भी कहा है। ये मुझे अभी जेहन में नहीं आ रहा, शायद नुमानी भाई को याद होगा। ये है इस तरह की भी बात। हाँ और इतनी भाई बात तो इसका मुझे याद है जवाब वो कि ये देते हैं, इसका जवाब ये देते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इज्तिहादी गलती हुई थी। वो जब इज्तिहादी गलती वाला तो उन्होंने हर किसी के ऊपर बैत के ऊपर डाला हुआ है। जब उम्रे के लिए जा गए थे तो उम्रा कर नहीं पाए, और वो उसके लिए मतलब ये है कि वो सारी की सारी उल्टी सीधी बकवास करते हैं ये लोग। तो वो कोई इत्यादि गलती कुछ नहीं थी, वो बिल्कुल प्लान तो था, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्लान था। इसको देख के तो आजकल फिर वो जूतियां खाते हैं ना, कि अक्सर जाते हैं ना अमर भाई, तो बड़ी जिद करते हैं, नहीं चलें पहले आप जो है ना वफात ईसा माने। तो हमारे भाई जो है ना वो मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर बात करने के लिए अक्सर उनको कह देते हैं कि चलो ठीक है हमने मान लिया, ठीक है। तो वापसी पे जाते कहते हैं ये हमारी इज्तिहादी गलती थी, मिर्ज़ा साहब से हो सकती है तो हमसे क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल सही कहा आपने। चले भाई, थैंक यू वेरी मच, मैंने आपका बहुत टाइम लिया। आप कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू अफजल भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बड़ा उम्दा आपने पॉइंट रखा कब्रों वाला। मैं बताता चलूं कि वो तो हवाले पे ही वो बड़बड़ा गया ना जवाद जो है, तो बस उसके बाद फिर उससे क्या बात तो होनी थी। तो मौदूदी साहब पे जो इल्ज़ाम लगा रहा था, पहले तो उसी को प्रूव करता कि उन्होंने काफिरिस्तान का, ये काफिर बिल्कुल झूठ बकवास बकते हैं। ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कभी कही, कभी नहीं कही उन्होंने, किसी किताब में नहीं लिखी। हालांकि मौलाना मौदूदी का मज़ार जो है वो अभी तक वहीं पर है पाकिस्तान में, और उनके उनमें कोई कुतबे में नहीं लिखा हुआ कि मैं अमानतन यहाँ दफन हूँ, मुझे जब पाकिस्तान और इंडिया मुत्तहद होगा तो मुझे इंडिया ले जाना। उन्होंने कुछ नहीं लिखा हुआ, इन्होंने अपनी कब्रों में लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, इनके कागजों पर ये खुद भी लीज पे ही रह रहे हैं, ये उधर के लिए Exactly, बड़ी मुश्किल से exactly. बशीरुद्दीन खच्चर पर बैठकर बड़े बुरा सा मुंह बना के एंटर हुआ था, बड़ा बुरा सा मुंह बना के। इमेजिन आमिर भाई, मेरे भाई दावा ये है कि इस्लामी मुसलमानों के खलीफा हैं, और रह किसके रहे, असलम पे रह के। अल्लाह रहम करे यार ऐसी खिलाफत पे, खुदा की कसम लानत है यार ऐसी जिंदगी पे। मैं तो कहता हूँ ऐसी जिंदगी पे लानत है। ये जो जवाद है ये तो बहुत लीचड़ किस्म का इंसान है। इसके सामने मिर्जा कादियानी के सामने आप इबारत रख देकर इसको पढ़ो, तो उस इबारत को पढ़ के क्या देखो, मिर्जा साहब ने तो नहीं लिखा, अब लिखा भी होगा ना, क्या देखे 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 मिर्जा साहब ने तो नहीं लिखा।
तो उस दिन पहले ना इसने इससे गुफ्तगू हुई तो वहाँ पे इसने तस्लीम किया कि मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद कादियानी जो है वो तो नौज़ुबिल्लाह ज़िल्ली बरूज़ी ख़ातमुन नबीयीन है। तो उससे अगले दिन बात हो गई, वो जो अक्सर कहते हैं ना कि आपने तो एक नबी आसमान के ऊपर बिठाया हुआ है, तो मैंने कहा तुम लोगों ने तो 3 बिठाए हुए हैं, हज़रत अदरीस को भी बिठाया हुआ है, हज़रत मूसा को भी बिठाया हुआ है। तो हज़रत मूसा के ऊपर गुफ्तगू चली, तो जब बात की ना नूरुल हक की इबारत की, तो कहते ये तो मिर्ज़ा साहब जो है वो इल्ज़ामी जवाब दे रहे हैं। तो मैंने कहा चल फिर हम मोहम्मद अल-बुशरा के अंदर, अब ये बता कि ये मिर्ज़ा ने किसका अक़ीदा लिखा है। कहता है यहाँ भी फौजशुदा है। मैंने कहा अगर मिर्ज़ा साहब कहते हैं फौजशुदा है, तो ये जो दलील 3-4 नुक्ते लिखे, लफ्ज़ लिखे ना मिर्ज़ा ने कि जिंदे जो हैं वो मुर्दों से नहीं मिले करते, ये दलील किस वजह से दी थी अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फौजशुदा थे? उधर ही फिर प्रोग्राम खत्म। सिख सामने लिखी इबारत को नहीं मानता ये जवाब, जो इतना लीचड़ इंसान है। जी जी जी, ये बड़ा बड़ा पीड़ा मीसना नहीं जिसे कहते पीड़ा मीसना, हाँ जी। ये वो है। हाँ अच्छा, खास तौर पर ये वहाँ आता है जहाँ मिर्ज़ा कादियानी के अलावा कोई बात हो रही है और रफड़ डालना है। मैंने इसको जी 2-4 जी बार नोट बिल्कुल। किया, 1-2 ब्रॉड तो मुझे नजर आया, मैंने देखा ये इसकी एंट्री कब होती है। आज भी मैं इसी ताक में था, मैंने देखा इसकी एंट्री कब हुई है, तो मैंने देखा कि इसकी एंट्री वहाँ हुई है जहाँ रफड़ डालना, रौला हाँ आ जी। जाना, बस जिद। 1 मिनट के लिए मान लें मौलाना मौदूदी साहब ने ये सब कुछ बोला हो, वो मिर्ज़ा कादियानी कैसे सच्चा हो गया? पॉइंट नंबर 1। दूसरा, आप लोगों का मकाम जो आप लोगों ने साजिशें की हैं पाकिस्तान को लेके, वो कैसे ठीक हो गई? मौलाना मौदूदी साहब का मोहताज तो नहीं है पाकिस्तान, ना मौलाना मौदूदी साहब का मोहताज है इस्लाम। आपके बशीरुद्दीन के जो ये भी बयान सामने लगा हुआ है, देखें, जो नुमानी साहब भी दे रहे थे 1935 के खुतबात का, शाह जी ने लगाया सामने कि जो कांग्रेस का उस वक़्त का था सेक्रेटरी सैयद महमूद, उस बंदे ने कादियान आकर ये बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है जब यूरोप के सफ़र से वापस आए थे तो उन्होंने स्टेशन पर उतरते सबसे पहली बात ये की थी कि इस यूरोप के सफ़र में मैंने जो सबसे अहम सबक हासिल किया ना, वो ये है कि अगर आपने पॉलिटिकली वीक करना है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ पर हिंदुस्तान में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जमात अहमदिया को कमज़ोर करो। क्योंकि वो बिल्कुल, ये कहते हैं अंग्रेज की तलवार कहते थे खुद को कि हम अंग्रेज की तलवार हैं। हाँ, हर शख्स का ये ख्याल था कि अहमदी जमात अंग्रेज़ों की नुमाइंदा और उनकी एजेंट है, ये बात भी। अच्छा, बशीरुद्दीन महमूद ने एक लंबी लिस्ट का जिक्र किया है, ये 1935 के खुतबे में अमर भाई एक जगह पे अल-फजल में अंदर ये भी है कि ये अंग्रेजों की एजेंट और पिट्ठू है, पिट्ठू जमात भी लिखा हुआ है। हाँ, कहते हैं हमें पिट्ठू कहते हैं, हाँ बिल्कुल। एक और नाम बड़ा कमाल है, असल में मैं इस वक्त फ़ोन से हूँ, लैपटॉप से दूर हूँ थोड़ा, इतने मज़े के उसने खुद अपने नाम बताया कि पता नहीं क्या पेडू पत्थर पिट्ठू इस तरह के लफ्ज़, और एक और भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हमें ये तक कहा जाता है आपके चक्कर में। क्या क्या जर्मनी फिल्म का आमिर भाई जर्मनी का सफर एक था। एक जी और जी वजाहत मैं आपसे ये चाहूँगा। मैंने 1-2 दफ़ा डिबेट पे सुना है, नीचे बैठ के हमारे 1-2 डिबेटर थे, उनको इन्होंने एतराज़ किया है कि मैं चाहता हूँ आप थोड़ी सी वजाहत कर दें कि ये जज़िया क्या है। और जब वो नज़ुल ईसा पे हमारे लोग हदीस पेश करते हैं कि जब हज़रत ईसा आएंगे और सलीब तोड़ेंगे और खंजीर का कत्ल करेंगे और जज़िया माफ़ करेंगे, तो ये फिर कहते हैं कि ये जज़िया जो था ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाफिज़ किया था और ये हमारी शरीयत है, और अगर हज़रत ईसा आएंगे तो वो उसको ख़त्म करेंगे, तो वो हमारी शरीयत में मतलब अमल दखल करेंगे। तो इसमें हमारे 1-2 डिबेटर मैंने देखे हैं कि उनको कोई सही मतलब वजाहत नहीं होती, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पर थोड़ा रोशनी डालें। अच्छा, इसमें 2 तुरक मिलते हैं, 2 अल्फाज मिलते हैं, यज़ल हर्ब के भी मिलते हैं, यज़ल जज़िया के भी मिलते हैं। तो अगर यज़ल हर्ब का मुराद लें तो उससे जो मिर्ज़ा कादियानी खुद इस्तेदलाल करता है कि जी ये जंग को मुअत्तल कर देना, ये मुराद नहीं है। उसमें जो शारहीन है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, ठीक है ना, बाकी उलमा तो सही कर देंगे, यज़ल हर्ब का मतलब ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सियासी तौर पर और जंगी तौर पर इतना गलबा हासिल करेंगे कि जंग में हथियार डाल दिए जाएंगे। हथियार डाल देना यानी इतनी पावर, जैसे फ़तह मक्का हुआ। अब फ़तह मक्का क्या जंग बंदी थी? सरेंडर था। उनको पता चल गया था हम नहीं लड़ सकेंगे, इतनी पावर के अंदर हैं और इतनी स्ट्रेटजिकली वो स्ट्रांग थे ग्राउंड पे, उनको पता चल गया हम नहीं लड़ सकते। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिस मैदान के अंदर उतरेंगे, यदुल हर्ब, गोया यूँ समझो कि लोग हथियार डाल देंगे, जंग बंदी हो जाएगी। ये नहीं कि नाउज़ बिल्ला जिहाद को मुअत्तल कर देंगे कि जी अब जिहाद का ख्याल उतार दो। एक तो ये हो सकता है।
دوسرا جو ید الجزیہ کا وہ معاملہ کرتے ہیں، اس میں بیسیکلی یاد رکھنا چاہیے کہ جزیہ ایک آپشن ہے 3 آپشنز میں سے. جزیہ جو ہے ایک آپشن ہے 3 آپشنز میں سے. تو یاد رکھنا چاہیے جزیہ ایک آپشن ہی کے طور پر جنگ میں آتا ہے. ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ کی مینڈیٹری ہونا، فرضیت. کیا عیسیٰ علیہ السلام جہاد فی سبیل اللہ کی فرضیت کو معطل کریں گے؟ نعوذ باللہ، بالکل بھی نہیں. جنگ بندی کے اندر 3 آپشنز ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا خیبر کے درہ پر، تو آپ نے فرمایا تھا کہ بھئی یہ آپشنز رکھو کہ یا تو جناب تیار ہو جا میدان کے اندر، ٹھیک ہے جی، یا تم لوگ اسلام قبول کرو گے یا تم لوگ جزیہ دو گے. اور خیبر حاصل کیا. اب ایک حکمران کے پاس یہ اسٹریٹجیکلی آپشنز ٹیبل پر ہوتے ہیں کہ وہ ان 3 آپشنز میں سے کن آپشن کو استعمال کرے. ٹھیک ہے جی. ایک فوجی کے پاس، ایک کمانڈر کے پاس، تو وہ جزیہ والی آپشن ختم کر دیں گے، جنگ نہیں ختم کریں گے. آپشن وہ پہلے سے 3 آپشن ہے آپ کے پاس، مثال کے طور پر آپ کے پاس 3 آپشن ہیں. آپ دیکھتے ہو کہ یار یہ جن لوگوں کو ہم نے قابو کیا ہے نا، یہ اب جزیہ اس لیے دے رہے ہیں اور انہوں نے جزیہ دے کے بعد میں جا کے پھر پلاننگ کرنی ہے. تو حکمران دیکھتے ہوئے سائڈ پہ ہو جائے، وہ کہے جی نہیں جزیہ نہیں، ایک زائل ہوگا. مثال کے طور پر جو بنو نزیر تھا، 3 قبیلے تھے یہودیوں کے بڑے، بنو نزیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ. بنو نزیر جو ہے اس نے ایڑی چوٹی کا دور لگایا کہ کسی طریقے سے ہمیں اسی اسٹیبلشمنٹس میں رہنے دو جو یہود رہتے تھے. مگر ان کی بدماشیاں اس قدر بڑھ گئی تھیں کہ ان کو پشٹ کر کے وہاں سے نکالا، شام میں بھیجا کہ تم نہیں رہ سکتے یہاں پر. تو آپشن ہوتی ہے لیڈر کے پاس. تو 2 چیزوں میں فرق ہے. یہ کیا کرتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کی اس ساری حرکت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام آ کے بھی تو جزیے کو معطل کر دیں گے. گویا مرزا قادیانی جو ہے، جو وہ جہاد کو معطل کرتا ہے، اس کو جائز، یعنی شریعت کے اندر ترمیم کرنا اس چیز کا جواز کے لیے. یہ بالکل 2 الگ چیزیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام آ کر قتال فی سبیل اللہ کو بالکل بھی معطل نہیں کریں گے، بالکل نیور ایور معطل نہیں کریں گے. وہ ویسے کا ویسے فرض رہے گا. جی امجد بھائی، امید ہے وہ 2 صورتیں ہیں. اچھا، اس کے اوپر میں بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں عامر بھائی، آپ مجھے بھی اگر میں غلطی پہ ہوں گا تو کر دیجیے گا درست، کہ یہ جو جزیہ جو ہے ختم کرنے کی بات، یہ 3rd یا 4 پوائنٹس پہ آتی ہے. پہلے آتا ہے قتل خنزیر، کسر صلیب، پھر قتل خنزیر، پھر دجال کا قتل، اس کے بعد آتا ہے جزیہ. اب دیکھیں جب کوئی مطلب وہاں پہ جو جنگ ہونی ہے، دجال کا جو قتل ہونا ہے تو جنگ ہونی ہے، اس کے ساتھی ہوں گے، تو وہاں پہ ایک ہی شرط ہوگی، یا اسلام قبول کرو. ٹھیک ہے، اسلام قبول نہیں ہوگا تو پیچھے لوگ نہ کافر بچے گا، تو جزیہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا جب کوئی کافر رہے گا نہیں. تو کیونکہ اسلامی ملک میں کافر کے رہنے کے لیے تب دیتے ہیں نا جزیہ، تو جب ہو گئے تمام مسلمان تو جزیہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. ہاں بالکل زبردست. یعنی جہاں وہ حکم. جی امجد بھائی کہہ رہا ہوں بہت شکریہ، مجھے کافی وضاحت ہو گئی ہے، کیونکہ اب یہ انہوں نے 1-2 براڈ پہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ کیا گیم کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک مسیح بھائی بٹھایا ہوتا ہے، اور وہ جب نزول عیسیٰ پہ جب ہمارے ڈیبیٹر یہاں پہ آتے ہیں اور وہ جب یہ بات کرتے ہیں تو وہ آگے اس مسیح کو کر دیتے ہیں کہ بھئی ابھی یہ آپ کا معاملہ ہے، ابھی آپ کے جو نبی ہیں وہ آئیں گے اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کریں گے، تو وہ آپس میں پھر ڈیبیٹ کروا دیتے ہیں. اور جزیہ پہ میں نے 1-2 بار دیکھا ہے کہ جزیہ موقوف کر دیں گے، تو انہوں نے کافی اس پہ لیادے کی ہے کہ بھئی یہ تو آپ کے نبی کا ایک جو ہے ایک لا ہے امپلیمنٹ کیا ہوا، تو جب عیسیٰ آئیں گے تو آپ کہتے ہیں کہ وہ ہماری شریعت کو نہیں چھیڑیں گے، ہماری شریعت کے تابع ہوں گے، تو وہ پھر اس میں رد و بدل کیسے کر سکتے ہیں. تو میرا یہی مقصد تھا کہ جب آپ بتائیں گے تو نیچے جو سننے والے لوگ ہیں ان میں سے شاید کسی کے یہ وضاحت ہو جائے اور وہ ہمیں نیکسٹ ٹائم کام آ جائے. بہت شکریہ. اگر کرسچن ویسے تو بڑی بدبختی ان کی ہے، اور اچھا ہے کہ یہ اس معاملے کے اندر کھل کر سامنے آئے کہ اگر یہ اسلاموفوبک کرسچنس کے ساتھ یا اسلاموفوبک ہندوز کے ساتھ، میں نارمل مسیحی بھائی کی یا نارمل سناتنی بھائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہندو بھائی کی، مگر اگر یہ اسلاموفوبیا، اسلام مخالف، اسلام سے نفرت کرنے والے مسیحیوں کے پاس بیٹھ رہے ہیں، تو اچھا ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا.
یہ کرسچن مشنریز کے بوسیدہ اللی والے گندے کیڑے والے انڈے تھے. وہیں پر اگر چلے جائیں کرسچن مشنریز کے پاس وہ زیادہ بہتر ہے. ایک تو یہ چیز ہے کہ ان کے الائنسز جو ہیں نا، ان کے جو الائز ہیں وہ پبلک میں سامنے آ جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کرسچن مشنری اگر کوئی اعتراض کرے گا تو بھائی یسوع مسیح نے گاسپل آف میتھیو چیپٹر 5 کے اندر یہ کہا تھا کہ میں تو رات کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، مگر پھر کیا اوپر نیچے چیزیں، تو وہ ٹھیک تھیں. تو کرسچن مشنری جو ہے اس کے ساتھ تو ہم اور طریقے سے بات کریں گے، مگر قادیانیوں کے ساتھ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ پھر اس حدیث کو مکمل مانے. عامر بھائی ہوا ایسا ہے نا، پچھلے کچھ دنوں سے 1-2 ہفتہ ہو گیا ہے کہ ہمارے بھائی جو ہیں ان کی براڈ پڑ جاتے ہیں اور ان کی اچھی خاصی چترول کر کے آتے ہیں، تو انہوں نے اب یہ طریقہ اپنایا ہے کہ خود آگے نہیں ہوتے، پھر مسیحیوں کو آگے کر دیتے ہیں اپنے آپ کو چھپانے کے لیے. ہاں جی، انہوں نے وہ جو سارا وہ عمال نامہ چھاپا تھا FATF کے سامنے، میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں، ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے اور پاکستان میں سیاسی آئینی بحران پیدا کرنے اور پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرنے میں سب سے بڑے بینیفیشری جماعت احمدیہ ہے. اور یہ اس کو ایشیائی مبالغہ نہ سمجھا جائے. ابھی ریسنٹلی پتہ چلا ہے کہ اسلامو فوب جتنے بلاسفیمی کرنے والے پاکستان کے اندر ویب بلاگز چلا رہے تھے، اسی طریقے سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس چلا رہے تھے، پیچھے جب ان کے اوپر 295C کا کیس بنا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا کیس لڑنے پاکستان کا جو ایک ممبر ہے اس کا ظہیر احمد ملک کا نام سامنے آیا جی، قادیانی. اس نے باقاعدہ قادیانی خلیفہ مرزا مسرور کو خط لکھ کر کہا جی ہم بڑا لڑ رہے ہیں یہاں، ہمارے لیے دعائیں کریں. اور لڑ کن کے لیے رہے ہیں؟ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہ کے اوپر علیہن کے اوپر گالی گلوچ کی ہوئی ہے. جی آپ اندازہ کریں. تو یہ تو ساتھ بیٹھیں گے جی ان کے. اور سفوکیشن آف دا فیتھفل جو تھی، جب FATF کی تلوار لٹک رہی تھی گرے لسٹ کی کہ ابھی بلیک کریں گے، ابھی بلیک کریں گے، 21-26 کے قریب پوائنٹس تھے. فرانس میں اس کی میٹنگ چل رہی تھی، ادھر ڈیٹس دی ہوئی تھی انہوں نے کہ ہم ریویو کریں گے اپنے فیصلے کو کہ ہم نے پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنا ہے کہ بلیک لسٹ میں ڈالنا ہے. ایٹ دا ویری مومنٹ جب میٹنگ ہونے والی ہے ایک ہفتہ پہلے، سفوکیشن آف دا فیتھفل آ جاتی ہے. کن کی بنائی ہوئی؟ جماعت قادیانیہ کی. سفوکیشن آف دا فیتھفل. اینڈ گیس واٹ جناب، اس میں سارے کیس اکٹھے کر کے وہ مسیحیوں بھی پا دیتا ویچ. عیسائیوں کے کیسز کو بھی ہائی جیک کر کے احمدیت نے اپنے کھاتے کے اندر ڈال دیا ان کو ساتھ میں لا کے. یہ ہے ساری گیم. تبھی تو عبد الشکور وہ قادیانی جو تھا چشمے والا، وہ گیا تھا نا ٹرمپ کو، کہتا جی ہمیں مسلمان نہیں مانتے، وہ کہتے ہمیں نہیں مانتے تمہیں کیا مانیں گے. ہاں 170 صفحے کی پوری فائل تیار کر کے اس میں جناب کوئی آغا خانیوں کے ساتھ معاملات ہوئے ہیں ان کو بھی، اگر کوئی شیعہ سنی کا معاملات ہوئے ہیں تو اہل تشیعوں کے بھائیوں کو بھی پرووک کر کے ہائی جیک کر کے اس طرح کے سٹیکرز اکٹھے کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کتابیں اکٹھی کر کے. اور عیسائیوں سے کوئی پنگے اگر کسی کے ہو گئے ہیں، غلطی سے کوئی معاملات ہوئے ہیں مسلمانوں کے عیسائیوں کے آپس میں، مسیحیوں کے برادری کے ساتھ، ان کو بھی سب کچھ کر کرا کے جناب انہوں نے اپنے کھاتے کے اندر ڈال دیا. تو یہ وہ جنہوں نے زیادہ تر، آپ کو پتہ ٹک ٹاک میں پہلی بات ہے، ہم لوگ اوورسیز میں کوئی ادھر گیا ہے کوئی ادھر بیٹھا ہے کوئی کس جگہ پہ ہے، پاکستان سے بہت کم لوگ ہوتے ہیں یا انڈیا وغیرہ سے ویسے ہی بین ہوا ہے. تو ان کو پتہ ہے یہاں پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے جناب ازالم سیکھ کرنا ہے. تو ظاہری بات ہے اب سارے کھرے ایک جگہ پر اکٹھے ہوں گے، کیونکہ جب تک وہ 5-7 دھمکیاں اپنے حق میں ریکارڈ نہ کروائیں، 5-7 ای میل نہ جائیں، جھوٹی FIR نہ کٹوائیں، اخباریں نہ بنوائیں، تو کیس نو اتنے کٹا چلانا ہے. گاڑی چلانے کے لیے تیل تو ڈالنا پڑے گا. حالیہ واقعات اسی کی تناظر ہے نا. حالیہ جو واقعات ہوئے ہیں، یہ اسائلم جب ان کے نکلنا شروع ہو گیا، انہوں نے اسائلم ان کے بند کر دیا اور کہا کہ یہ سارا فیک ڈرامے بازی ہیں، اس لیے تو انہوں نے یہ سارے پراپوگنڈے کیے ہیں. بالکل ایسے ہی ان کی جناب یہ ہیومن ٹریفکنگ کر رہے ہیں. اتنی بڑی فنڈز نکلتے ہیں، اتنے بڑے فنڈ عام احمدی کو پتہ نہیں ہے. عام احمدی کیا سوچ رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا. پاکستان سے ایک بندہ یورپ میں کہیں گر جائے، کہیں امریکہ میں پہنچ جائے، ان کے چکر کے اندر وہ اس کے لیے تو وہی جنت ہو گئی. اس نے کہا یار جان بچی لاکھوں پائے، اب جناب دنا دن پیسے کمائے.
وہ پھر پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا. اس کو کیا پتا ہے کہ یہ ماڈرن ڈے سلیوری کا پراپر ایک کنٹریبیوشن ان کی طرف سے ہو رہا ہے. دس از کالڈ ماڈرن ڈے سلیوری. یہ بندے اٹھاتے ہیں, بندوں کو باہر لے کے جاتے ہیں, ان کو مزدوریوں پہ لگاتے ہیں, پھر ہر مہینے ان سے پیسے ٹھگتے ہیں. دس از کالڈ ماڈرن سلیوری. یہ انڈے دینے والی مرغیاں ان کے لیے. اور بڑی تو جتنے زیادہ لوگ یہ اس کیس کے اوپر لے کے جائیں گے اتنے زیادہ فنڈز ان کو گورنمنٹ سے بھی ملتے ہیں. اسی طریقے سے جناب ان کو امیگریشن کے کیسز کے نام پر فیسز ملتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے جناب شیلٹرز کے نام پر ان کو پیسے ملتے ہیں. اور جناب اسی طریقے سے جب وہ معاملہ چل رہے ہیں, کسی نے کمانا شروع کر دیا تو اس سے بھی ٹھگتے ہیں ہر مہینے کے. جناب وقف نودہ دے دیو, تحریک نودہ دے دیو, جلسہ سالانہ دے دیو, وصیت دا دے دیو, فلانا دے دیو. وہ پیسے کٹتے رہتے ہیں. یہ سارا کا سارا سسٹم چل رہا ہے. اچھا کہتے ہیں جی ہماری ترقی کا راہ ترقی, بہت اچھے بہت اچھے. دو چیزیں دنیا کی کسی چیز کو بھی دے دو, مین پاور اور فنڈز, فلوئنگ فنڈز, کسی کو بھی دے دو وہ کر لے گا کام. تو آپ کا کیا ہے؟ آپ لوگوں نے بندے وقف کر دیے اور آپ لوگوں نے پیچھے سے پیسہ پھینکنا شروع کر دیا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ان کا ٹائم لائن. جس ٹائم لائن میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے, احمدیت نامی والا بچہ, قادیانیت والا بچہ جو پیدا ہوا ہے, ماحول سازگار تھے, سازگار ماحول. برطانوی حکومت بیٹھی ہوئی ہے, اس نے لوری بھی دی, فیڈر بھی بنا کے دیا. تو بچے نے تو پھلنا پھولنا تھا, بچے نے تو تگڑا ہونا تھا. تو حالات بہت امپورٹنٹ ہے. کہتا ہے ہماری جماعت کی ترقی ہمارا سلسلہ, یہ بات بالکل غلط ہے. اچھا بھائی ترقی کا عالم یہ ہے, ترقی کا عالم یہ ہے کہ آج تک تو انہوں نے آزادی کا تو ایک دن نہیں دیکھا. ہاں بالکل زبردست. ان کا پتہ کیا صاحب ہے جی, وہ ساڈے ہمارا ایک دوست ہے جی, اس کو کہیں نا جی کیا کرتے ہیں آپ جی, اب ساڈا بھرا جناب اتنے یو کے ہوندا ہے. اچھا جی کیا کرتے ہیں آپ جی, او جی ابو دبئی ہوتے ہیں. او تو کی کرنا ہے؟ او جی بھائی آسٹریلیا میں ہوتے ہیں. یہ جی بہنوئی کینیڈا ہوتے ہیں. او تو کی کرنا ہے؟ جی فلاں ہوتے ہیں. جماعت احمدیہ کا منہ پر ہاتھ پھیر کر کہتے ہیں اس وقت یہ حالت ہے. ان کو پوچھو ترقی کیا ہے؟ جی ہم یورپ میں نکل گئے, ہم کینیڈا نکل گئے, ہم فلاں نکل گئے. اور تسی کیتا کی ہے؟ واٹ از یور رول ان دا ورلڈ ویو, ان دا گلوبل کینوس؟ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ نتھنگ. کچھ بھی نہیں کرتے پے. تھوڑا رول کی ہے دنیا دے سٹیج دے اوتے؟ ککھ بھی نہیں, سوائے شرارتاں, سوائے پنگے. یہ جی اسی انہیں ملکوں 'ਚ پھیل گئے, یہ کووڈ بھی پھیل گیا سی, انہوں من لئیے. کمال ہے. عامر بھائی پہلے رہے انگریزوں کے غلام, پھر سکھوں کے, پھر مسلمانوں کے, اب پھر انگریزوں کے. یہ کون سی ترقی ہے ان کی؟ ترقی جس زبان کے اندر ان کا نبی آیا ہے وہ زبان ان کی نسلوں کو نہیں آ رہی. یہ ترقی ہے؟ یہ ترقی ہے؟ نہیں, یہ ترقی نہیں ہے کہ تمہارے اپنے بچے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں نہیں پڑھ پاتے. ہم ان کے سامنے اردو کھولتے ہیں, وہ بغلے جھانکتے ہیں. تمہاری جماعت کے نوجوانوں کی حالت مرزا قادیانی کے ساتھ کچھ ایسی ہو چکی ہے کہ یار من ترکی و من ترکی نمی دانم. مرزا صاحب سے جے مرزا بھی کرنی ہے, اور اس نے لکھا کیا پتہ بھی ککھ نہیں. منتخب تحریریں تمہیں بغل میں پکڑا دی جاتی ہیں, پاکٹ بک رٹ رٹا کے تمہیں ٹرانسلیشن گوگل کی کروا دی جاتی ہے. تم سمجھتے ہو جناب جماعت کر رہی ہے ترقی. اس کو ترقی نہیں کہتے. اور عامر بھائی یہ بینیفیشری بھی تو ایک واحد جماعت ہے پاکستان کی. کوئی سیاسی, مذہبی, اقلیتی کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس کو ایک پاکستان میں بہت زیادہ ایریا دے دیا گیا ہے کہ آپ یہاں پہ اپنی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ یہاں پہ آزادی سے کریں. تو یہ کسی جماعت کو اور حاصل نہیں ہے وہاں پہ, نہ کوئی سیاسی, نہ کوئی مذہبی, نہ کوئی اقلیتی. یہ صرف یہی ہے کہ وہاں سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ ہم پہ تبرہ بھی کرتے ہیں, پاکستان کو برا بھی کہتے ہیں. جی سر, ان کے خدام الاحمدیہ 125 کے اوپر اور ڈالوں کے اوپر یوں گھومتے ہیں جیسے گنڈے. ان کی بدماشی کبھی آپ چناب نگر میں جا کے دیکھیں. یہ باتیں کرتے ہیں, سی سی ٹی وی کیمراز انہوں نے لگائے ہیں. ابھی تو پیچھے کر کے تھوڑا سا کورٹ نے ان کو ڈنڈا دیا تھا, ورنہ یہ تو لوگوں کو روک روک کے آئی ڈی کارڈ چیک کرتے تھے یہ خدام الاحمدیہ. عامر بھائی آپ کو پتا کہ وہ ملک مبینہ میں ٹی جے باہر کیسے گیا تھا سائلم لے کے؟ وہ بھی گالاں ہی کٹ کے گیا سی. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم لوگ گئے اس کو کتاب دینے ربوا میں, ٹھیک ہے.
अच्छा अब हमें नहीं पता था किसका पीछे, इसने ना पीछे लड़के खड़े किए हुए थे कि मेरी फोटोज बनाना तुम लोग को ना, कि ओहो ये दो गैर लोग आए हैं आके जो है ना इसको जो है ना वो तबलीग कर रहे हैं और इसको जो है वो किताबें दे रहे हैं। तो जैसे ही हमने वो उसके साथ मुलाकात की, मुलाकात करने के ठीक 2 माह बाद ये बंदा पाकिस्तान में आया ही नहीं। हाँ और ऐसे उधर जाके हाँ जैसे ही उधर गया जब सुनने में ये आ रहा है कि पता नहीं हिंदू हो गए ईसाई हो गए क्या हिंदू हो हो गया, सुना हमने कि हिंदू हो गया। गया हाँ इसलिए चुप कर गया इसका भी वही काम था इसने वो जो रजिया है जो रजिया काम कर रही है उसी तर्ज पर इसने काम किया फलां मौलवी ने अहमदियत की सदाकत का डंका बजा दिया क्या कहा जी उन्होंने कहा जी तो वो फिया का माना ये भी निकल सकता है तभी मौत चलो जी अहमदियत का डंका बज गया वाह भाई वाह फेसबुक पे तो उसने बड़ी चतरोल कराई है अमर भाई, ओए होए होए होए, इतनी चतरोल उसकी हुई है फेसबुक के ऊपर, तौबा अस्तगफुरुल्लाह। फिर इसका एक डिबेट हुआ था मट्ठन लाल के साथ, आपने शायद सुना हो यूट्यूब के ऊपर पड़ा जी जी हुआ। जी 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 उसके जी अंदर फिर जो इसकी हुई है तो ये समझ नहीं आ रही थी इसको कि मैं करना क्या, फिर टाइम लेके गया, फिर अगले दफा वो जो काशिफ अल्ताफ है उसको लेके आ गया, साथ बिठाया हुआ था, ये उधर चला गया था तब। हाँ वो उबैदुल्ला उबैद हाँ हाफिज उबैदुल्ला साहब हाँ कमाल जी, हाँ बंदे जी। हाँ कमाल बंदे माशाल्लाह ये नुमानी नुमानी साहब नहीं मुझे पैगाम पहुंचाया था ना आफत उबैदुल्ला साहब का आदम सैफी से जब हुई थी फर्स्ट टाइम रब्ता हो ये मुझे ये मलक मुबीन टीजे ना जब वापस आया ना फेसबुक से चित्रोल करवा के जी जी। यूट्यूब पे बात शुरू हुई तो मुझे व्हाट्सएप पे कहता है आप कहीं हाफिज उबैदुल्ला तो नहीं है मैं कहा नहीं मारदा चुप कर जा हाफिज बैदुल्ला साहब ने तो इसकी कही है सही। हाँ मुझे कहता है आपका ये हाफिज उबैदुल्ला ਉਹਨੂੰ डर लगता सी कहता आपकी अंदाज आपकी आवाज़ बड़ी मिलती है मैं कहा नहीं कुछ कहता नसी ना बिल्कुल ऐसा ही है। अभी उनको दावत दी थी हम लोगों ने टिकटॉक पे, पर वो नहीं, उन्होंने मना कर दिया। बिल्कुल चलें जी नईम साहब नीचे हैं अगर तो ये मुसलमान दोस्त हैं तो भाई आपको गलत फहमी हुई है अगर आप कादियानी हैं तो मैदान में निकले ना सलीब तोड़ सूर मार नबी के मानने वाले हैं तो आए ना ज़रा हाँ, ईसाई इधर दंदनाते फिर रहे हैं और आप कमेंटों में रोल रहे हैं चलें जी दोस्तों भाइयों बड़ा मज़ा आया काफ़ी अरसे बाद काफ़ी लंबी गपशप लगी है जी माशाल्लाह शाह जी को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे उन्होंने मौका बनाया पुराने साथियों से साहिल भाई अपना अब्दुल हकीम नईम भाई माशाल्लाह मौजूद हैं नाइट राइडर भाई साहिल भाई समीर भाई हैं अमजद भाई ये पीर भाई भी आए थे पीर फैज़ी शाह भाई इनसे तो बात नहीं हो सकी बहरहाल अच्छा लगा सब भाइयों का अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे मौका दिया बात करने का मुलाकात हुई सबसे बहुत शुक्रिया बहुत जी शुक्रिया भाई, आप चक्कर लगाते रहा करें, आपकी आमद हमारे लिए बहुत हौसलामंद होती है। इंशाल्लाह हमारे ज़रूर लिए ये आप हौसला बुलंद होती है और डिबेट से तो मजबूत डरते हैं, आपसे कभी आते नहीं हैं आपसे डिबेट करने, लेकिन एटलीस्ट ये होता है कि आपके आने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। इंशाल्लाह सर इंशाल्लाह मैं ज़रूर लगाऊंगा चक्कर सर बारकल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू आप बताइए वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सब जाग रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ सब सो रहे हैं। नहीं जाग रहे हैं साहिल भाई, सुन रहे थे बातें आपकी और उनकी। मेरी तरफ तो वैसे थोड़ा शोर होता है ना, इसलिए माइक बहुत मुश्किल से खोलता हूँ क्योंकि वो गाड़ी की आवाज़ बहुत ज़्यादा करती है। कोई बात नाइट राइडर भाई, आपने माइक खोला था, कुछ कहना चाहते थे, आप तो तब तक खामोश बैठे हुए हैं। जी नहीं मैं सलाम ही करने लगा था तो उतनी देर वो चले गए आमिरात भाई जज़ाकल्लाह। मुर्शद हैं क्या, चले गए, सोए हुए हैं मुर्शद? रेस्ट कर रहे हैं मेरा ख्याल है। आपकी तरफ भी चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, लगता है सुबह सुबह का वक्त है। हाँ हमारी तरफ 6:30 हुए हैं सुबह से। 2 घंटे का फिर
مفتی صادق صاحب سو رہے ہیں اس وقت. مفتی صادق صاحب سو رہے ہیں اس وقت. وہ چندہ لینے آتے ہیں, چندہ لے کے پھر وہ سو جاتے ہیں. تو آپ نے غلطی کی نا, کو مائک کے آگے کو تھوڑا کپڑا لگانا تھا نا, کم سے کم ذرا تھوڑی دیر شوگر لگتا. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ دو مختلف اشخاص کی ایک جیسی آواز ہو جاتی ہے, کوئی اس کے اندر کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن آپ کی یونیک آواز ہے نا, ایک دم سے سب نے پہچان لی. چیئرمین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. چیئرمین صاحب کیا حال ہے؟ چیئرمین ڈاکٹر ذکریہ صاحب. Hello. Hi, Rishi. How are you? Good, good. I just wanted to come on here and show something I found in uh, a book by Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. Um, it's called Al-Balagh. Balagh. Have you guys heard of Al-Balagh? Al-Balag, okay. Yeah. So Uh, in Al, yeah. So Sal bhai in hai what? جی جی. Al-Balag book ہے کوئی؟ البلغ آئی تھنک نہیں ہے. نہیں اس میں دیکھیے. If the host would let me share, like put me on the left side, then I could show a picture. Is there any moderator here, guys? Nighter bhai, okay. Yeah. Thank you. Please, okay. Okay. So 1 second. I've actually never shared anything like this before, so I don't know how to do it. Hold on. Do I have to click my camera? Yes. Where And do I go? Where do I go to share a you have to picture? find the green screen first. Green screen? Okay. Yeah. There are a lot of options and Yeah, I see it now. Green screen. Okay, thank you. So then you this have to select. Yes, this exactly. this is Al Balagh. You see it? Uh, Do it's you guys see Ruhani the? Khazain. Is this Al Balagh or no? No, it's not Al-Balag. It's not. Okay. Let me just show you one page. 1 second. Oh yeah, look, Faryad Dard. Yeah, that one. All right. So I think it's this book. Maybe I'm wrong because I can't read, but in this book, or in Al-Balagh, this is what he says. And it mentions the Babi faith, which is found, that Sayyid Ali Muhammad Shirazi made. So here he's right there. It was the wrong book. Okay, but No, it's right book. It's right book. it was right book. Okay, so you guys see the underline? It says Babi religion, I think. Yes, yes. So yeah, Mazbe Babi. Okay. So yeah. Babi So means Bob? Babi means followers of the like. If I say I am a Babi, I say I am a follower of. So. Okay. So, but yeah, so whenever we mention Bobby people, we're talking about the followers of the Bob. Right. So you could see in the book that Mirza Ghulam Ahmad wrote, he basically admits that he knows about Bobby religion, Yes. So if let's see, so I made it a little bit closer, if you can't see it from far away, but
this is definitely a proof that he wasn't blind. He knew about this, and he definitely, I'm sure, read more about it. No, And no, Mm-hmm. I know about. because I know Ahmed yesterday when I was talking to the Qadiani Ahmed, he said, "What proof do I have?" That he knew Exactly, about. yeah. Yeah, he was like, "What proof do you have? You don't have proof." And I found this today. So Yeah, if you zoom out a bit, the last picture you showed. डॉक्टर yeah, let me दुबई Okay. zoom out. इसको बोलो Yeah. कि इनकी जमात जो है वो तस्लीम करती है कि डॉक्टर जो बहाला था वो उसका दावा था नबी होने का, और उसने दावा जो है वो अपनी मरते दम तक कायम रहा था। ये अल फजल के अंदर मौजूद है। वो ठीक है, लेकिन कल जो इनकी डिबेट हो रही थी ना जिससे, हाँ वो हाँ। बंदा कह रहा था नहीं, उसका जो है बहाउल्लाह से कोई मतलब लिंक शिंक कोई नहीं था। किसका? तो ये चीज मतलब वो ये बता रहा था कि बहाउल्लाह का गॉड का दावा था, तो सरवेंशी उसको बता रहा था नहीं, इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ नहीं, गॉड मैं जस्ट ये लाइक कह रहा हूँ ना मैसेंजर। कि दावा कुछ जो दावा इन्होंने खुद तस्लीम किया हो ना अल फजल के अंदर, वो रसूल होने का और महदी होने का। ये कहाँ है वाला? अल फजल के अंदर लिखा हुआ, मैं भेज दूंगा आपको नहीं नहीं, क्या लिखा हुआ है दावे में? कि वो नबी था, नबी होने का दावा किया था, महदी होने का, इस तरह कर। ये मिर्जा गुलाम कादियानी ने एक्सेप्ट किया हुआ इस चीज को? उनकी जमात ने एक्सेप्ट किया हुआ। हाँ, वो हवाला पड़ा हुआ है, वो लगाओ हाँ जरा, इसको बता देते हैं। अल फजल को अच्छा मैं ये भेज दूंगा, आप भेज दीजिए। बिल्कुल। अच्छा, ये आपको पता ही है कि ये तो कहते फिरते हैं ना, इनकी पॉकेट बुक में भी लिखा हुआ है कि जो बहाउल्लाह का दावा था वो खुदा होने का था, वो खुद को गॉड कहता था। तो इनकी पॉकेट बुक में वो 2-3 हवाले लिखे हुए हैं जो ये लेकर मर्ज़ई इधर उधर फिरते रहते हैं पूरा दिन कि बाप का तो ठीक है, वो भी हम इसके साथ शेयर कर देंगे। वैसे तो हमने इसके साथ वो सारी बातें शेयर की हुई हैं। मैं नहीं, मैं अभी चेक करता इसको हूँ। ये पता है कि ये मतलब बुक्स में ये लिखा हुआ है बाप के बारे में, जो बहाउल्लाह का दावा था, सॉरी बाप कह रहा हूँ। हाँ, इनको हमने इसको बताया हुआ ना कि इनकी पॉकेट बुक में लिखा हुआ है कि बहाउल्लाह का दावा गॉड होने का था। तो ये ठीक भी है। इधर आके और इधर आके इसके साथ बात करते रहे हैं ना हमारी ब्रॉड पे, यही जवाद वाई वाई सी इसे पूछता रहा है कि तुम बताओ तुम्हारा क्या दावा है बहाउल्लाह के बारे में। हाँ, अच्छा, ये जो सामने इसने लगाया हुआ है कुतबे मज़ाहिब, साहिल भाई, ये इसका क्या मतलब है? कि ये वो जानता था या क्या लिखा हुआ? वही उसने लिखा हुआ ना कि ये जो है मुख्तलिफ मज़ाहब की कुतब हैं ये वाली, तो उसके अंदर उसने कुतब बाप की भी कुतब का जिक्र किया। हाँ, जैसे इस मेरे को हवाले से ये पता पता चलता है कि उसको पता पता था। था ना। हाँ, हाँ पता हाँ, था। पता ओके। था। और ये रूहानी निज़ाम जिल्द 13 में ये किताबें लिखी हैं। इसका मतलब है कि ये कोई इसका बिल्कुल आखिरी पीरियड नहीं है मिर्ज़ा का। Okay, Sarvanshi, like that's a great finding, I guess. Next time, like the Qadiani ask you that, like Mirza Ghulam Qadiani don't know about the writings of Baha'u'llah, you can show the reference, like this reference that, but like Mirza Ghulam Qadiani already know that there was Ex- yes, there was a religion called yes, Babi Mazhab Babi, right? exactly. Yeah, great work. And maybe at this time that he wrote this, I don't know what year he wrote Al Balak or Faryad Dard, which means the scream of a pain. That's in Persian, actually. Um, it's obviously here he did not disrespect or denounce the Babi, otherwise he wouldn't mention it. But maybe years later he decided to denounce or say wrong things about it. Exactly. Yeah. You're right. That माजरत makes के sense. साथ डॉक्टर दुबई वो अल फजल के अंदर नहीं था, अल हकम के अंदर था, और अल हकम का भी वो अखबार जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की ज़िंदगी में शाया हुआ था 1904 के अंदर, कि उसने बहादुर ने मसीह मौद होने का दावा किया था और इतनी अरसे तक जिंदा रहा था, और उसका ये दावा था कि मुझ पे खुदा तआला की वही नाज़िल होती है। अच्छा।
मैं सेंड करता हूँ अभी। اردو میں ہی ہے نا وہ تو، انگلش میں ہے؟ یہ اردو میں ہے، اردو میں۔ ہاں وہ ہم اس کو دکھا دیتے ہیں پہلے اس کو۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ That's all I wanted to show. So I guess I'll just listen to you guys from now. Thank you guys. Yeah. Like how did you find this? You don't know about Urdu. So I was just wondering that how did you manage to Yeah, find this so reference? I found it on Reddit. There is like actual communication between Baha'is and maybe someone who could speak or read Urdu, and it's in Reddit. And then there's some references that I clicked, and then also when you go to Baha'i, like it's like a Wikipedia. Hold on, let me see. Let's see. It's called Baha'Ipedia, and then if you look for Baha'i faith in India, and then over there, there's also references. One second. So like Baha'i faith in India. Trying to find where. One second. Yeah. So there are several. Yeah. Like apologies, I didn't heard what you said earlier. Could you repeat? Yeah. So there is a website. So I found some of this sources on Reddit. There was Okay. yeah, Yeah. and I'm happy to share the link. And then the other place I found it was Baha'Ipedia, Bahaipedia, and okay. Baha'Ipedia. So I'll write it here. So Baha'Ipedia. That's your website? Bahaipedia? Yeah, it is. It's like Wikipedia, but for Baha'i faith, you know. Bahaipedia, okay. And then so this is the website, and then you have to search for Mirza. One second. Go on. So under early Baha'i period, subheading, it mentions that and Karachi, and he had contact with Mirza Ghulam Ahmad. That his trips eventually included Lahore, Sialkot, Jammu, Kashmir, Ladakh, and then the next person that went there was Mirza Mahmud Zargani. So yeah, so this is so on Baha'Ipedia you could search Mirza Ghulam Ahmad, and then you'll find that. There is also something that I can't find. It's titled let's see, comparative. Mm-hmm. I think it's titled like comparative like study of Baha'i faith and Ahmadiyya, but the link doesn't exist anymore. Okay. So I don't know what happened to that link. And then yeah, so luckily through I think my searches, I was able to find this someone already like was researching, and they underlined that Mirza Ghulam Ahmad was talking about Baha'i or the Babi religion. Mm-hmm. Yeah. So that's what happened. Yeah. Right. Someone also said in the comments that it is also available in English too. I'm not sure. What is the book? Yeah. Maybe the reference you just like put on the screen. So I'm not sure. So I mean, right now I'm on the website Al Islam
under their library. I'm not sure which one it is. I'm not sure, Faryad Dad, what it is in English. No worries, no worries. Yeah. So the comment is not so Oh, he's Ali actually is. asking that, Oh, yeah, Ali is saying no. I'm asking if it's in English. yeah. I'm not sure, Brother Ali. Sal bhai, you know that the books are also available in English or not? As far as I saw, I don't think so, but बुक्स might be किसकी available बुक्स eventually. किसकी बुक्स ये is a ट्रांसलेशन की ये हुई तो है ना इंग्लिश में? मिर्जा गुलाम कादियानी की हाँ, पुरानी की हाँ हाँ जाइन। हाँ बहुत सारी किताबों की है, पूरी रूहानी ज़ाइन की नहीं, बहुत सारी किताबों की इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल। अच्छा अच्छा अच्छा, वो इसकी वेबसाइट पे ही है। हाँ इनकी वेबसाइट हम से तो भी उर्दू कुछ, में पढ़ते हैं ना। हाँ इनकी वेबसाइट से भी कुछ हैं, और मेरा ख्याल है इनकी एक ऐप है वहाँ पे भी है, और कुछ और इन्होंने ना जो इनकी लोकल जमातें हैं ना, उन्होंने इसको अपने वो किया हुआ है अपनी वेबसाइट्स में भी। हम्म, सही है सही है। Parmishi, we have like some of the books translated in English, but we are not sure like all of the books are translated or not. So, but there are few which is actually available in English on their website alislam.org. Yeah, I want to find the books like Al Balagh that mentions Baha'i and Bobby without like without maybe like someone in the future taking it out or changing it, you know? I'm afraid maybe the ones that are in Yes, English, oh yes, if you're right, you know them, man, you know them. Believe me, इसकी you know चेपियों them. का पता है। yeah, पता so कि वो I निकाल दे। Yeah, you know you're you right. know the funny thing is, guys, like there is a book on Al-Islam. It says selections from the writings of the promised Messiah. And the funny thing is, guys, you know, we have a book called Selections from the Writings of the Bob. So it's like like even their title is the same, you know? डॉक्टर डू, हाँ, जो एक मैंने आपको मिनट सवाल भेजा ना, इसके जो सेकंड कॉलम है ना, उसके ऊपर जो है ना बेजा इल्ज़ाम, उसके ऊपर एक सवाल का जवाब देते हुए उसने जो बाप के हवाले से बात की वो इसको बता दो। एक मिनट में आना है। हाँ, व्हाट्सएप पे भेजा। व्हाट्सएप पे भेजिए, आपको भेजिए, स्टिकर भेजिए, आपको भेजिए। मेरी व्हाट्सएप ही नहीं ओपन हो रही। मुबारक हो। Yeah. इसमें क्या है साल भाई, वो तो बहुत बारीक लिखा हुआ है, वो तो नहीं पढ़ा जा रहा। जूम करके सेकंड कॉलम के अंदर जो है ना, वो जब बेजा इल्ज़ाम का हेडिंग है ना, उसके ऊपर उसके सवाल का जवाब दिया हुआ है। ये बात तो देखिए, ये बात तो मुख्तलिफ किताबों में, तारीख़ी वाक़यात में, तारीख़ी किताबों में ये बात तो मिलती है कि जमाल अफंदी ईरानी ने उस वक़्त के जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान का दौरा किया था, लेकिन वो किस किस से उसने मुलाकात की, क्या वो उसकी तफसील नहीं, मतलब हमें नहीं मिली, लेकिन कहीं ये है ज़रूर वो तफसील। और मुझे पता है कि शायद आबिद भाई के पास इसके बारे में डिटेल होगी, लेकिन ये बात तो तय है कि जमाल अफंदी ने ये मुख्तलिफ ममालिक के ईरान के बाहर उसने दौरे तो किए थे। उसने बर्मा का, वो बर्मा भी उसने विज़िट किया, जापान भी, रूस भी, यूरोप भी उसने विज़िट किया। Sir, brother, do you have any detail about Jamal Afandi Irani, like which countries he visited, like and which years he visited? Like we could not find any information online. Okay. There's a Baha'i author named, there's a noise, hold on, I can't hear. There's a Samir. Yes. There's a noise. Yeah.
Sami, would you mute yourself, please? Sorry. Anyway, so there's a Baha'i Any moderator author. can Samir, can you mute yourself, or any moderator can mute him, please? So there is an म्यूट था author. साहिल भाई मेरा माइक नहीं ऑन है आपका माइक ऑटोमेटिकली मेरे यहाँ तो सामने म्यूट नजर आता है ना सॉरी भरत मैंने फिर से एक बार ऑन करके ऑफ कर दिया Yeah, so there is a man by the name of Mojan Momen, and he's a Baha'i scholar that has a lot of extensive knowledge of Islam and Baha'i faith. And he in a website called Baha'i-library.com, you could find there's a reference of Jamal Effendi. The title is Jamal Effendi and the Early History of the Baha'i Faith in South Asia. And under here, it says that over a period of 20 years, Jamal Effendi traveled throughout India and succeeded in converting many people, including some notable figures, to the Baha'i faith. Jamal Effendi had even more influence in the establishment of the Baha'i faith in Burma than in India. As the present Baha'i community in India can trace itself back to the sojourn there of Jamal Effendi and his companions, Sayyid Muafa Rumi. So it says here that he visited other countries in Southeast Asia and Central Asia. So I'm assuming he definitely was in Pakistan, probably like some parts of India, you know. But this article talks about that, like where he went. He went to Mumbai. Yeah, there's a lot here, so I can't really go through this, but there's also it looks like there is a map in here too that shows me he went to Rampur, Delhi, Jaipur, pretty much all over. He traveled all over India. He went to Gulbarga, Bangalore, Madras, Hyderabad, Calcutta, and Madras and Colombo. So he went to several areas in India for the span of 20 years, it looks like. Let's see. Yeah, but this is also available if you guys want to read it in Baha'i-library.com.